बगैर किसी ताखीर के मैं इस दूसरी नशीद का आगाज करने जा रहा हूँ। मैं इस दूसरी नशीद के आगाज के लिए क़िरात कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ। हाफिज फुरकान खान साहब उमरी हफिज़हुल्लाह तशरीफ लाएं। इज्जत खान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السلام عليكم. अल्हम्दुलिल्लाह क़िरात हो चुकी है। दूसरी नशीद का आगाज हो चुका है। बिना किसी ताखीर वक्त की पाबंदी करते हुए मैं बिना किसी ताखीर फज़ीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल हसीब कुमारी मदनी हफिज़हुल्लाह उस्ताद कुल्लियतुल हदीस बैंगलोर आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं। गैर अहले हदीस तंजीमों से हमारा ताउन इस नाम पर नाम हज़रत الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم المقام امیر محترم صدر مجلس، بڑے ہی معزز علماء کرام، سب سے پہلے میں رب العالمین کے اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے صوبے بھی اس سے پہلے بھی اگر ہوئی ہو تو ہوگی، لیکن اس قدر منظم انداز میں علماء کے لیے تربیتی قیام کا صوبائی جمعیت کی طرف سے انعقاد، یہ یقیناً ایک نئی پہل، نئے آغاز کی نوید سناتا ہے، اور اس اعتبار سے میں رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر ذمہ داران جماعت و جمعیت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علماء کرام کے لیے، طالبان علوم نبوت کے لیے اس قسم کی مجلسوں کا منعقد کرنا یہ بڑا بابرکت سلسلہ ہے، بڑا خیر اس کے اندر شبہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھیں تاکہ ہم سب آپس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بہت سی باتیں جو عوام تک پہنچانا یا تو مشکل ہوتا ہے یا پہنچ نہیں ہو پاتی، ان علماء کے ذریعے آپس میں تبادلہ خیال کے ذریعے وہ باتیں ہم اپنی عوام تک بخوبی پہنچا سکتے ہیں۔ میں اس مسئلے پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، لیکن ضرور یہ سمجھا کہ ابتدا میں اس اہم بات کو ضرور ذکر کروں۔ میرے سامنے جو عنوان ہے، عنوان جیسے کہ آپ نے سنا کہ غیر اہل حدیث تنظیموں کے ساتھ ہمارا تعامل یا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو اس کے اصول و ضابطے کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جمعیت، جماعت، تنظیم کا یہ تصور ہمارے اور آپ کے منہج کا اصل میں حصہ نہیں ہے۔ پرانے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دنیا میں جب سے جمہوری نظام آیا ہے، جمہوری نظام کے تحت یہ ماحول چل پڑا کہ مختلف لوگ تنظیم کے نام پہ، جمعیت کے نام پہ، جماعت سازی کر کے، افراد سازی، کارکنان بنا کر منظم انداز میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جمعیتیں، تنظیمیں، یہ عصر حاضر کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں ان جماعتوں و جمعیتوں کو تو ان میں کا کچھ حصہ ایسا ہے جو عہد قدیم سے چلے آ رہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف عقائد کا ہو، فکر و نظر کا ہو، منہج کا ہو، یا پھر یہ کہ لوگوں کے درمیان اپنی اپنی نسبتوں کا جو پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اسی اختلاف کی ترجمانی کرنے والی بہت ساری تنظیمیں۔ اسی لیے آج جب آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا تو کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ تر باتیں صرف نکات کی شکل میں، بنیادی نکات کی شکل میں رکھوں۔ آپ اگر ذرا برابر توجہ دیں گے تھوڑی سی بھی تو ہر ضابطے، ہر قاعدے یا ہر مسئلے سے متعلق آپ کے سامنے مثالیں خود بخود واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ حسب ضرورت کہیں ایک آدھ جماعت کا نام ضروری ہوا تو میں اس کا تذکرہ کر لوں گا۔ بھائیو، سب سے پہلے میں جو آپ علماء کرام سے کہنا چاہوں گا، جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں غیر اہل حدیث تنظیموں کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اسی پر بات کر لوں کہ ہمارا اپنا طرز عمل جمعیت اہل حدیث یا سلفی منہج کے ترجمان اداروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ خود ہمارے اپنے اندر ہماری اپنی جماعت اور جمعیت کے ساتھ ہماری وابستگی کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو ہم اور آپ کو اچھے ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جماعت، جمعیت اور جمعیت کے علاوہ ہمارے اپنے دیگر ادارے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا دعوت سینٹرز کے نام پہ ہمارے اور آپ کے چھوٹے بڑے ادارے جو مختلف شہروں میں قائم ہوئے ہیں، میں تفصیل میں گئے بنا مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلفی منہج کی روشنی میں اصل چیز منہج ہے۔ جماعت، جمعیت یا مراکز یا سینٹر یہ اصل نہیں، اصل چیز منہج، اور اس منہج کے اصل ترجمان مستند معتبر علماء کرام ہیں، آپ علماء ہیں۔
اس کے منہج اصل ترجمان ہیں، لیکن اس جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی کہ جو جمعیت ہمارے اور آپ کے اسلاف نے اس ملک کے حالات کے تناظر میں قائم کی، اور آج بھی اس جمعیت کی بقا اور اس جمعیت کی تقویت پر ہمارے اور آپ کے مشترکہ مصالح کا ایک بہت بڑا حصہ موقوف مانا جاتا ہے، اس جمعیت کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ہمارا بڑا اہم کردار ہونا چاہیے۔ تفصیل میں گئے بنا میں ایک پہلی بات آپ سے یہ کہوں گا کہ یاد رکھیے گا، ہمیں اختلاف ذمہ دار سے ہو سکتا ہے، ہمیں اختلاف ذمہ دار کی کارکردگی سے ہو سکتا ہے، ہمیں اختلاف مقامی انتظامیہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کوئی اقدام ہماری جمعیت کو، ہماری اجتماعی نظم کو کھوکھلا کرنے کا سبب بنے۔ اس کی طرف سے ہم اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ تعاون کے باب میں سب سے پہلے صحیح منہج کے حاملین ہمارے ان افراد کی جو جمعیت جماعت ہے، اس کی حفاظت کی اصل میں ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ ہم جمعیت اور جماعت کی بنیاد پر ولا اور برا کے قائل نہیں ہیں، ہم حزبیت کے قائل نہیں ہیں، ہم دوستی اور دشمنی کا معیار جمعیت کے ڈھانچوں کو نہیں بناتے، لیکن یہ بھی سچ ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو منظم کرنے کے لیے، سلفی دعوت کی نمائندہ آواز بنا کر ترجمانی کا حق دینے کے لیے جو مقام اس ملک کے اندر جمعیت اہل حدیث کو حاصل ہے، کوئی اور ادارہ اس کی جگہ نہیں لے پائے گا۔ اس بات کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات اسی سے جڑ کر یہ بھی کہو، اسی کی شک کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث سے کسی قسم کی برات والی بات ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ اسی کے زیر سایہ یا ان کے ساتھ اگر جمعیت کو کھوکھلا کیے بغیر مقامی جمعیتوں سے مخالفت اور دشمنی کی بنیاد پر نہ ہو کر اگر کوئی سلفی ادارہ قائم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور اس تعاون کو جمعیت کی مخالفت پر محمول نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے باہمی تعاون کے سلسلے میں بنیادی بات یاد رکھی جائے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ایک طرف بہت سارے مقامات پر مقامی ذمہ داروں سے کوئی اختلاف ہوا تو ہمارے اور آپ میں کے بہت سارے افراد نے جمعیت کے خلاف محض آرائی کے لیے طرح طرح کے ادارے قائم کی۔ یہ سچائی ہے، اور یہ بھی سچائی ہے کہ اگر کسی نے جمعیت سے اختلاف کیے بنا جمعیت سے اپنا رشتہ برقرار رکھتے ہوئے حسب سہولت اگر اپنا کوئی تعلیمی رفاہی کوئی کام آگے بڑھانا چاہتا ہے تو اس کی مخالفتیں بھی ہوئی، بلکہ اسے جمعیت کے ڈھانچے کو گرانے کی سازش تک کہا گیا۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ساتھ میں اداروں کے قائم کرنے والوں کا طرز عمل سب سے بڑی گواہی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تعاون کی جب ہم بات کر رہے ہیں، غیر اہل حدیث تنظیموں سے پہلے ہمیں آپسی تعاون، آپسی اتحاد، آپس میں ایک دوسرے کو مستحکم کرنے میں ہمیں دلچسپی لینی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، کوئی مرکز کوئی ادارہ چاہے کتنا بڑا ہو، مقامی جمعیت بہرحال ماں ہے، باقی سب اس کے بچے ہیں۔ اس ذہن کو لے کر آپ پڑھیں گے، یقین مانیے ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات کے بجائے تعاون کا مزاج یقیناً آگے بڑھے گا۔ حاضرین گرامی قدر، موضوع کا جو اہم حصہ ہے، جو میرا عنوان ہے، وہ ہے غیر اہل حدیث تنظیموں کے ساتھ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے یہ بنیادی بات ذکر کر لوں کہ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنے بل پر اپنے ہم مکتب فکر، ہم خیال، جن سے ہمارا عقیدے کا، منہج کا، حتیٰ کہ فروعی مسائل تک سوائے بعض ترجیحات کے اتنا گہرا رشتہ ہو، اصل کام ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ سارے سلفیان ہند یا سارے سلفیان کرناٹک یا آپ کے شہر کی بات کریں، جس شہر میں ہم بیٹھے، سارے سلفیان ہریہر مل کر ہمیشہ ایک ایسا منصوبہ بنائیں، قوم کے لیے کام کرنا ہے، ملت کے لیے کام کرنا ہے، خدمت خلق کے لیے کام کرنا ہے، رفاہ عام کے باب میں کام کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنا ہے۔ ایک جماعت اور جمعیت کے قیام کے جتنے بھی مقاصد ہو سکتے ہیں،
اصل کام آپسی تعاون سے، جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ کر کے، اپنے آپ پر اعتماد کر کے اللہ کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم باہمی تعاون کے ساتھ کام کریں گے منہج کے مسائل نہیں آئیں گے، عقائد کے اختلاف کا مسئلہ نہیں آئے گا، مصلحتوں کی ترجیح، مصلحت اور مفسدہ کے درمیان ترجیح کا جو باب ہے اس میں غلطی کے امکان سے ہم بچے رہیں گے۔ جہاں تک ہم اپنے آپ میں کام کریں گے، ایک طرف تو دوسروں کی غلطیوں میں ان کے جانے انجانے معید بننے سے بھی بچ جائیں گے، کسی غلط شخصیت، کسی غلط فکر، کسی غلط جماعت، کسی غلط تنظیم کے ساتھ جانے سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس سے بچ جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بنیادی بات یاد رکھیے، خدمت خلق کا کام بھی اگر آپ جماعت کی اسٹیج سے کریں گے، جماعت کی دعوت پر اسے سیدھا سیدھا فائدہ ملے گا۔ آپ کوئی بھی کام سلفیان ہند کے نام سے انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے ہی بل پر جب تک کریں گے، اس سے جماعت کی صحیح ترجمانی، صحیح تصویر سماج کے سامنے پیش کرنے اور اس کے ہمگیر کارکردگی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اس لیے تعاون سے پہلے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو کریں، جو سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ ایک بات مختصر ہی سے ہی کہنا چاہوں گا، مسلمان امت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امت فرقوں میں بٹی ہے، یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ مسلمان کو پھر سے امت بن کر کام کرنا چاہیے، اس کے فائدے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ یہ یاد رکھیے گا، جماعت اسلامی کے پاس اپنا ایک نقطۂ نظر ہے۔ ان کا اپنا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انہیں پوری ملت کو لے کر قیادت تک پہنچنے کا کام انجام دینا ہے، تو اسی پس منظر میں وہ ہر کام تمام جماعتوں کو لے کر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس توحید اصل ہے، اتباع سنت اصل ہے، ملی وحدت ہماری ضرورت ہے، لیکن ہماری پہلی ترجیح کبھی نہیں ہے۔ توحید اور وحدت امت ساتھ چلے تو ہم دل و جان سے ساتھ میں، لیکن بات اگر دونوں میں کسی ایک کو منتخب کرنے کی ہے، توحید کی بات سب سے مقدم ہے، اتباع سنت کی بات سب پہ مقدم ہے، اس کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارے پاس ملی وحدت کا مسئلہ آتا ہے۔ اس بنیادی فرق کو اگر آپ سمجھ پائیں تو پھر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میں کیوں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ تعاون پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں اپنے بل پر، اپنے سلفی اخوان، اپنے سلفی بھائی، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے مراکز، ہماری جمعیت کی مقامی یونٹیں، ہماری علماء، ہمارے افراد کی صلاحیتیں، انہیں باہم جوڑ کر اصل میں سب سے پہلے کام کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ بات اہم ہے۔ اب اس کے بعد آتی ہے بات کہ غیر اہل حدیث جو بھی ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے سلسلے میں ہمیں کیا اس کی گنجائش اسلامی شریعت میں ملتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کر کام کریں، یا پھر شرعاً اس کی گنجائش نہیں ملتی؟ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں بنیادی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جس وقت ہم غیر اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں، اس پر آنے سے پہلے دو تین بنیادی باتیں ہم اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ بنیادی ہمارا رشتہ ولا کا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، مسلمان کا بھائی، المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ۔ لیکن اس ایمانی کو قوت اور بھائی چارے کے دو بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا بھائی جو مسلمان بھائی ہے، اگر وہ کسی بدعت میں مبتلا ہے، اگر وہ کسی فکری انحراف کا شکار ہے، اگر وہ کسی منہجی انحراف کا شکار ہے، تو بقدر فسقہ، جس قدر اس کی گمراہی ہے اسی قدر وہ ہماری براءت یا ہم اس کی براءت کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے پاس نہ تو ہمارا ولا یعنی تعلق مطلق تعلق ہے کہ وہ اچھا کرے برا کرے ہر حال میں وہ ہمارا ہے، اور نہ ہی ہمارا تعلق براءت کا ہے کہ کوئی غلطی دیکھ لی تو پوری طرح براءت کی بات کریں۔ یہ بنیادی بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اہل سنت کے اصولوں میں سے بڑا اہم اصول ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کے اندر خیر و شر جمع، سنت اور بدعت جمع ہے، تو وہ ہمارے ولا کا اسی قدر مستحق ہے جس قدر اس کے اندر ایمان ہے، وہ ہماری براءت کا اتنا ہی مستحق ہے جس کے اندر وہ گمراہی پائی جاتی ہے۔ البتہ اہل بدعت کے سلسلے میں اس بنیادی اصول کو ماننے کے بعد بھی
بعض دیگر مصلحتوں کے پیش نظر سلف صالحین کے منہج میں اصل اس پر غالب رکھی گئی کہ بدعتی سے دوری بنائے رکھنا زیادہ مقدم ہے۔ اصل ولا اور ولا کے عقیدے کے ساتھ مصالح کے پیش نظر یہ بدعتی کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے یا تو خود آدمی متاثر ہو سکتا ہے، کم سے کم درجہ یہ کہ بدعت کی جو نفرت ہے وہ آپ کے دل میں کمزور پڑ سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک دن آپ اس کی بدعت کے رنگ میں رنگ جائیں آپ متاثر ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کو دیکھ کر عوام دھوکہ کھا سکتی ہے، آپ کی وجہ سے دیگر لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں وہ بدعتی صحیح ہوگا، اسی وجہ سے آپ جیسا عالم دین ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یا پھر تیسری وجہ خود اس کی اپنی مصلحت ہے، بدعتی کی صحبت میں آپ بے دریغ چلیں گے اسے کبھی احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کچھ غلطی کر رہا ہوں۔ یہ بھی بنیادی پہلو ہیں، یا تو آدمی کی مصلحت یا عوام کی مصلحت یا صاحب بدعت کی مصلحت، ان تینوں مصلحتوں میں سے کوئی بھی، اور بسا اوقات دو یا تینوں کی تینوں مصلحتوں کے پیش نظر ایک مسلمان کے ہونے کے باوجود و مسلمان ہونے کے باوجود اہل بدعت سے جہاں تک ہو سکے دوری بنائے رکھنے کو سلف صالحین کے منہج کا یہ بنیادی اصول مانا گیا ہے۔ اس حقیقت کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی مسئلہ اگر ہماری سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر آئیے میں آپ کے سامنے اس کا دوسرا پہلو رکھتا ہوں۔ سلف صالحین ایک مسلم حکومت، خلافت یا ملوکیت کے تحت رہنے والے ہمارے اور آپ کے اسلاف ایک تو ایک ایسی حکومت میں تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت، جہاں مسلم حکمران مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، شعائر اللہ کے قیام کی آپ کی ذمہ داری اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ ایک عام عالم دین کو یا کسی طالب علم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے حاکم پہ ڈالی۔ اور دوسری بات، سلف صالحین کا جو دور تھا وہ سنت کے غلبے کا دور رہا ہے۔ سنت کے غلبے کا جب دور رہا ہے اس دور میں اہل بدعت سے دوری بنانا ہی اصل اور مقدم رہا۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر، ہندوستان جیسے ملک کے اندر آج کے دور میں ہم تو بڑے مسودر نہیں صورتحال سے دو چار۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں دیکھیے آپ کے یہاں یہ غیر مسلم ملک میں ہم اور آپ اٹھتے بیٹھتے، ہمارا چلنا پھرنا یہ غیر مسلم ملک کے اندر ہے، یہاں ہمارے اور آپ کے اور ہمارے ساتھ اسلام سے نسبت رکھنے والے مختلف گروہ اور ان کی نمائندہ تنظیموں کا کے مشترکہ مصالح، اور یہ بات آپ علماء کرام اچھی طرح سمجھتے، مسلمانوں کی یہاں بقا، ان کے حقوق کا تحفظ، ان کے شعائر کا تحفظ، ان کے اوقاف کا تحفظ، ان کے یہاں مشترکہ جو ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں ان کے معاملے میں یہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کے بہت سارے مصالح ایسے ہیں جو فکر و نظر کے اختلاف کے باوجود باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اور دوسری بات، اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں سلفی اہل حدیث اقلیت میں ہیں، مسلمان غیر مسلموں کے مقابلے میں اقلیت ہیں، تو مسلمانوں کے درمیان اہل حدیث اقلیت میں ہیں، یہاں دوسروں تک اپنی دعوت پہنچانے کے خاطر کئی بار ضرورت پیش آتی ہے کہ روابط رکھے جائیں، تعلقات رکھے جائیں۔ اب اس تناظر میں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں اہل بدعت یا کسی بھی گمراہ فکر کے حامل لوگوں سے دوری بنائے رکھنا یہ مصلحت کا تقاضا ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن ملک کے حالات اور ہمارے اور آپ کی ضرورتیں یہ اپنی جگہ، یہ دونوں کے درمیان تعاون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے میں نے آغاز کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے سامنے مسئلہ رکھا، کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ آیت کفار کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وہ کفار جو حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ نے پہلے منع کیا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ تعارض نہ کیا جائے، انہیں آ کر عبادت کرنے کی جو چھوٹ دی گئی ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے، اس طرح یہ آپ کا ان کے ساتھ تعاون ہے، نیکی اور تقوی کے معاملات میں تعاون کرو اور اس کے مقابلے میں گناہ اور سرکشی کے مسئلے میں تعاون نہ کرو۔ یہ بنیادی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا۔ اب یہاں دیکھیں
اگر ہم ایک مسلمان کو دیکھیں تعاون کا مسئلہ اصل نظر آتا ہے، ایک بدعتی کو اگر آپ دیکھیں عدم تعاون کا مسئلہ اصل میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس جگہ اس کا مسئلہ ایک مسلمان اور ایک بدعتی دونوں ہونے کی حیثیت سے اس کے مصلحتیں ہماری مصلحتوں سے میل کھاتے، ایک ناحیے سے تعاون مطلوب ہے اور دوسرے ناحیے سے اس سے دوری بنائے رکھنا مطلوب ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قدم ڈگمگاتے ہیں، جہاں لوگ لغزش کا شکار ہوتے ہیں، لوگ کوئی ایک پہلو دیکھ کر عام حکم لگا دیتے ہیں، کبھی ایک پہلو دیکھ کر اس کی بدعتوں کو نظر انداز کر کے ایک سنی اور بدعتی کے درمیان برابری کی بات کرتے ہیں، ایک اہل حدیث غیر اہل حدیث کے درمیان برابری کی بات کرتے ہیں، بلکہ بعض حضرات تو اس حد تک جاتے ہیں کہ غیر اہل حدیثوں کی تعریف اور ان کی توصیف اور ان کی شان بڑھانے تک آ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ خیر کا کام ہو رہا ہے، ہمیں خیر کے کام میں تعاون کا حکم دیا گیا، ایک پہلو دیکھ لیا، ایک پہلو نظر انداز کر دیے، حفظ شیء وغابت عنک اشیاء۔ اس کے مقابلے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات کے بدعتی کی بدعت دیکھ کر ایسی دوری اختیار کی جاتی ہے کہ اس اصل کے ساتھ یہ جو مشترکہ مصالح ہمارے مسائل اس ملک کے اندر ہے، اس میں ہمیں جو کردار ادا کرنا چاہیے اس سے بہت سارے حضرات احباب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انصاف کی بات، اعتدال کی بات، دین کی کتاب و سنت کی تعلیمات کی پیروی کی بات، منہج سلف کی رعایت کی بات یہ ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ میں معتبر تمام مصالح کا اعتبار کر کے فیصلہ لیں، اور اس سلسلے میں جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں میں نمبر وار آپ کے سامنے مختصراً ذکر کر لیتا ہوں، ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں، غیر اہل حدیث تنظیم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی نظریات کی ترجمان تنظیم ہوتی ہے اور کئی بار وہ نظریات کی ترجمان نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں آپ کے ہاں آپ کے شہر میں خدمت خلق کے لیے کوئی ادارہ قائم ہو رہا ہے، قائم کرنے والا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن وہ خدمت خلق سے آگے کسی اور کام سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، وہ لوگوں کے اندر کوئی اور خیر کا بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے، اس سے آگے کچھ اور وہ کرنا نہیں چاہتا، اور اس کے مقابلے میں تنظیمیں، جماعتیں، ادارے، مراکز ایسے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ایک نظریے کے حامل ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بنیادی فرق کو سب سے پہلے طے کریں، وہ ادارے، وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں جو اپنے نظریات کی ترجمان نہیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کہ کہیں جانے انجانے ہم تعاون کرتے ہوئے کہیں ان کی بدعت کے لیے دروازے کھولنے والے نہ بنے، ان کے ساتھ تعاون کریں، خدمت خلق کے باب میں ان کو ساتھ لیں، آپ ان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ملک کے حالات کا یہ تقاضا ہے کہ اس قسم کے روابط بڑھائے جائیں، وہ جو کسی نظریے کے ترجمان نہیں ہوتے بلکہ وہ علاقائی سطح پر اپنے اپنے ادارے اس قسم کے اداروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ دوسری طرف وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں جو پہلے اپنا ایک نظریہ رکھتی اور نظریے کے ساتھ وہ بہت سارے کام کرتے۔ ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تبلیغی جماعت ہے یا پھر جماعت اسلامی ہے یا سیاست کے اندر پاپولر فرنٹ ہے یا پھر یہ کہ اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی تنظیم اگر بریلوی مکتب فکر کی سنی دعوت اسلامی ہے یا پھر یہ کہ علاقائی سطح پر بہت سارے ایسی جماعتیں ہیں جو اصل میں ایک نظریاتی جماعت ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ تعاون وغیرہ کی بات میں دو ایک مسئلہ یاد رکھیں، اصل یہ کہ ایک اہل حدیث ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو۔ آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ نظریاتی طور پر ہمارا اختلاف ہے تو ظاہر بات ہے میں جب آپ کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتا تو میں کیوں آپ کا تعاون کروں گا؟ جب میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا منہج یہ کہتا ہے میں آپ کو منہجی اعتبار سے غلط مانتا ہوں تو پھر میں آپ کے ساتھ کیوں چلوں گا، کیوں میں آپ کی تائید کروں گا؟ اور اگر مسئلہ منہج اس جماعت کی دعوت کا نہیں تو اس کو تھوڑا سا مثال سے واضح کر لوں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی جماعت ہے جو آپ کو درس قرآن کے لیے مدعو کر رہی، اپنے خصوصی پروگرام میں جو ان کی فکر کا ترجمان پروگرام ہے، ایسے پروگرام میں آپ کو تقریر کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جس وقت آپ جا کے تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرنے سے پہلے آپ شرکت کے ذریعے ان کی تائید کر رہے ہیں، نظریاتی اختلاف ان کے ساتھ ہے، ان کے
کے ساتھ ان کی اپنی نظریاتی تبلیغ کے معاملات میں ہمارا ان کا تعاون نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی بات یاد رکھیں۔ رہی بات، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جماعتیں جن سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، وہ خدمت خلق کے باب میں ہمیں ساتھ لینا چاہتی ہیں، وہ کبھی کسی اور خیر کے کام میں ہمیں ساتھ لینا چاہتی ہیں، یہاں معاملہ نازک رہتا ہے اور بڑا نازک ہوتا ہے۔ بھائیو، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے بات یاد رکھیے، ان کا اسٹیج، ان کا مقام، ان کی جماعت، ان کا اپنا کام، اگر وہ کوئی خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں فلاں جماعت فلاں جمعیت بڑا اچھا کام خدمت خلق کا کرتی ہے، بڑا اچھا کام ملی مسائل کے لیے کرتی ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ وہاں جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جانے سے پرہیز کریں، یہی اصل ہے۔ کیوں؟ آپ خدمت خلق ہی کے لیے اس کے پاس جائیں گے، لیکن خدمت خلق کے راستے سے جن کے دل کے دروازے پہ آپ دستک دیں گے، اس کے دروازے صرف آپ کی خدمت کے لیے نہیں کھلیں گے، اس جماعت کے نظریات کے لیے بھی ان کے دل کھلیں گے۔ اب جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس عقیدے سے، اس نظریے سے اختلاف ہے آپ کو، اور وہ امت کے لیے غلط نظریہ آپ مانتے ہیں، خدمت خلق کے راستے سے بھی ان کے ساتھ، ان کے پاس جا کر ان کی تعین کرنے والی بات یا ان کے لیے دروازہ کھولنے والی بات کبھی ہمارے اور آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں آپ کو اگر مدعو کیا جا رہا ہے ایسے کسی موضوع پر، جس موضوع پر آپ کو اپنی بات کتاب و سنت کی روشنی میں بات رکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو یہ مسئلہ اجتہاد کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا اجتہاد کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ آپ کی شرکت کو صرف اہل حدیثوں کی آواز پہنچانے یا اہل حدیث کی دعوت پہنچانے کا ایک موقع سمجھا جا رہا ہے، آپ جا کر اس کی تائید کریں، آپ اپنی بات رکھیں تاکہ لوگوں تک وہ جو موقع ہاتھ آ رہا ہے صحیح پیغام پہنچانے کا آپ پہنچائیں۔ لیکن اگر آپ کی بات کے ساتھ وہی جمہوری طرز فکر ہے کہ ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا بھی حق ہے، اپنی بات رکھنے کا بھی حق ہے، تو پھر ایسی کسی مجلس میں شرکت کرنے سے پہلے اہل علم کو اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے، کہیں جانے انجانے ہم کسی غلط فکر کے ترجمان بننے یا اس کے لیے دروازہ کھولنے کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں۔ اللہ کی گرامی قدر، تیسرا ایک اور مقام آتا ہے جہاں غیر اہل حدیث تنظیموں کے ساتھ معاملے کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، ایک منٹ اور لے کر بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ہوتا ہے کہ کئی بار اس ملک کے اندر ملی پلیٹ فارم ہے، مشترکہ پلیٹ فارم، یہ کسی خاص جماعت کا پروگرام نہیں، یہ کسی خاص جمعیت کا پروگرام نہیں، ملی پلیٹ فارم ہے، اور ایسے کسی ملی پلیٹ فارم پہ ملی مسائل کے لیے مسلمان اکٹھا ہو رہے ہیں، تو ایسے کسی مقام پہ پہنچ کر مسلمانوں کے ساتھ، دیگر مسلمانوں کے ساتھ اہل حدیثوں کو نمائندگی کرنی چاہیے اور بھرپور کرنی چاہیے۔ یہ بات بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھائیوں، ایسے ملی پلیٹ فارم پہ ہماری نمائندگی مضبوط نہ ہونے کے نتیجے میں کئی بار ہمارے بارے میں رائے عامہ بگڑتی ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ ہمیں قوم و ملت کے مسائل سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں، ہمارے بارے میں لوگ جو غلط کہتے ہیں کہ یہ چند مسائل کو لے کر جینے والے لوگ ہیں، اس قسم کی غلط باتوں کو تقویت پہنچتی ہے جب ملی پلیٹ فارم پر جماعت کی مضبوط نمائندگی نہیں ہو پاتی ہے۔ جمعیت اور جماعت کی طرف سے خصوصی طور پر ایسے ملی پلیٹ فارمز پر جانا چاہیے اور بھرپور نمائندگی اپنے موقف کی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا موقف پوری امت کے سامنے درج ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جمعیت علماء کا قیام ہوا، یا پھر یہ کہ مسلم پسندہ بورڈ کا معاملہ ہوا، یا دیگر چھوٹے بڑے مسلم مجلس مشاورت کی بات ہے، یا دیگر جتنے بھی ملی پلیٹ فارم ہیں، اس میں ہمارے اپنے اسلاف نے اس بات کو ملحوظ رکھا کہ ہمیشہ مضبوط نمائندگی ہو، یہ نمائندگی مضبوط ہوتی رہنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آخری بات جس پر میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، دیکھیے جب کبھی آپ کسی بھی درجے میں کسی غیر اہل حدیث تنظیم یا اس کے فرد کے ساتھ کسی راجح مصلحت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تب بھی یہ بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کسی مشترکہ مصلحت کے لیے نزدیکی کا مطلب یہ نہیں کہ اس مجلس یا اس ملاقات کے بعد اس کے بارے میں بولنے یا اس کے بارے میں گفتگو کرنے میں آپ کا لب و لہجہ بدل جائے یا آپ سچی بات بولنے میں کترائے۔ مان لیجیے
ہمارے اپنے ملک کے اندر پاپولر فرنٹ کا ایک مسئلہ ہے. میں بہت واضح الفاظ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. آپ علماء کرام، پاپولر فرنٹ ملی مسائل کے لیے کام کرنے کی بات کرتی، لیکن اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے میں ایک طالب علم کے طور پہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سلفی منہج سے دور دور کا ان کا تعلق نہیں، بلکہ سلفی منہج سے شریک اختلاف ان کے اپنے افکار و نظریات میں پایا جاتا ہے. یہ جماعت بنیادی طور پر سیاسی غلبے کو اپنا مقصد بنا کر توحید کے ساتھ سمجھوتا کرنے یا کم سے کم اس کا خاموشی اختیار کرنے کی بات کرنے والی. مجھے اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کرنی. ایسے کسی موقع پر جا کر آنے کا مطلب یہ نہ ہوا کہ کل سے آپ نے بدعت پہ بولنا کم کر دیا، کل سے آپ نے توحید پہ بولنا کم کر دیا. یہ بات یاد رکھیے، وقت ضرورت، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت کسی غیر اہل حدیث تنظیم کے ساتھ تعاون آپ کرتے بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت سے دستبردار ہو جائیں. موقع ہو ہر اسٹیج سے اپنی بات سلیقے سے کہنا سیکھیں. اسی لیے جمعیت کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ غیر اہل حدیث تنظیموں کے ساتھ تعامل کے باب میں ہمارے اپنے افراد کو، عوام الناس کو روک کر سمجھا کر انہیں صحیح رخ پہ کام کرنے کی ترغیب دلائیں. اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ غیر اہل حدیث اسٹیج پر اہل حدیث کی نمائندہ کرنے والے لوگ زیرت لوگ ہوں، چالاک لوگ ہوں، وہ موقع محل کی نزاکت کو سمجھنے والے ہوں، وہ ملی مفاد کی بات رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے منہج کی ترجمانی کرنا بھی جانتے ہوں. وہ جو شاعر نے کہی نہ بات، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے دعات، مبلغین، ترجمان، نمائندگان، ذمہ داران جو کسی اسٹیج پر جاتے ہیں ان کے اندر ہونی چاہیے. بالاختصار یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم جہاں کہیں جائیں، جانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم جماعتی سطح پر کوئی ایک رائے طے کر کے جائیں. ہمارے اور آپ کے باہمی مشورے سے طے ہو کون نمائندگی کرے گا، کہاں نمائندگی کرے گا. اور یہ بھی اگر ہو سکے تو اور زیادہ بہتر ہے نمائندگی کرنے والا کن پہلوؤں کو نمایاں کرے. اس لیے کہ نمائندہ ہوتا ہے، پوری جماعت کی بات کی وہ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. یہ مناسب نہیں ہوتا کہ چاہے تو جماعت کا نمائندہ بن کر جائے اور باتیں اپنی مرضی اور اپنی سوچ اور اپنی سوچ کے مطابق کر کے آئے. جمعیت کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال میں نے جیسے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا، غیر حدیث تنظیموں کے ساتھ تعامل کے باب میں میرے سامنے جو باتیں تھی میں نے ان کو نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. مثالوں کی اگر بات ہو تو بہت ساری مثالیں تھی، لیکن چونکہ وقت کم تھا، آدھا گھنٹہ سے میرے پاس تھا، میں نے کچھ زیادہ وقت لے بھی لیا، اس لیے میں نے مثالوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف بنیادی کچھ اصولی بات آپ کے سامنے رکھی ہے. رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح منہج سے وابستگی کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کے ساتھ قوم و ملت کے وہ دائرے جہاں کسی وجہ سے ہماری پہنچ نہیں یا ہمیں پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے، وہاں بھی پہنچ کر ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. میں بلا کسی تاخیر اگلے محاضر فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمد بدری حفظہ اللہ ناظم کلیہ بنگلور آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں. آپ اپنا محاضرہ پیش کریں. سیرت اصحاب علم و عمل کی روشنی میں یہ آپ کا محاضرہ ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن لسنته الى یوم الدین. اما بعد. معزز صدر محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، سیرت اسلاف علم و عمل کی روشنی میں یہ عنوان در حقیقت فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کا تھا، لیکن شیخ اپنی
کچھ مجبوریوں کی بنا پر تشریف نہ لا سکے، تو اس لیے امیر محترم کے حکم سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ کچھ باتیں علم اور عمل کے حوالے سے اسلاف کی سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا ایک جو تصور ہے کہ انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے علم حاصل کرے، اس قسم کا کوئی تصور سلف کے پاس نہیں پایا جاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وتعليمه عبادة، کہ لوگوں علم حاصل کرو۔ جو شخص اللہ کے لیے علم سیکھتا ہے، اللہ کے لیے علم سیکھنا یہ رب کی خشیت دل میں پیدا کرتا ہے، اور تعلیم دینا، علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے۔ تو علم عبادت سمجھ کر انسان حاصل کرے، بلکہ یہ نوافل ادا کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ علم کے حاصل کرنے کو نفل نماز پر ترجیح دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ علم کا حاصل کرنے والا زیادہ افضل ہے نفل نماز پڑھنے سے، کیونکہ علم کا فائدہ متعدی ہے اور نماز کا فائدہ انسان کی اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، لیکن علم جو حاصل ہوتا ہے جسم کو آرام پہنچا کر، نفس کو راحت دے کر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کا اپنے صحیح میں قول نقل کیا، لا ينال العلم براحة الجسد۔ یہ کب امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا؟ جب اوقات الصلاۃ کی ایک حدیث کے سارے طرق ایک جگہ بیان کر دیے تو امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس انداز میں امام مسلم رحمہ اللہ نے طرق کو بیان کیا وہ انداز مجھے پسند آ گیا، اور انہوں نے یہ پیغام دینا چاہا طلاب علم کو، یہ جو طرق میں نے جمع کیا ہے اس کے لیے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، کئی اساتذہ سے میں نے یہ طرق حاصل کیے ہیں، تب جا کر میں یہاں ان سارے روایتوں کو یا سارے طرق کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بیان کیا۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ علم جسم اور نفس کو آرام پہنچا کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مصر میں اور میرا ایک ساتھی علم حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے تک ہم نے روٹی کے ساتھ سالن استعمال نہیں کیا۔ ایک شیخ کے درس سے فارغ ہوتے تو دوسری جگہ حاضر ہوتے، دوسری جگہ سے فارغ ہوتے تیسری جگہ، دروس کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا، اور جب کھانے کی نوبت آتی بسا اوقات روٹی کو پانی میں گھول کر ہم پی لیا کرتے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ شیخ جن سے ہمیں علم حاصل کرنے جانا تھا بیمار ہو گئے، تو کچھ لمحات میسر آئے، راستے میں واپس آ رہے تھے کہ دیکھا کہ مچھلی بک رہی ہے، مچھلی ہم نے خرید لی کہ مچھلی پکا کر کھا لیں گے۔ مچھلی گھر لاتے ہیں اور رکھ دیتے کہ دروس سے فارغ ہونے کے بعد مچھلی پکا لیں، لیکن دروس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، کئی دن گزر گئے،
پکانے کے لیے مچھلی وقت نہ مل سکا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ مچھلی سڑ جاتی، ہم نے اس پر آگ پر اس مچھلی کو بھون لیا اور بسا اوقات اچھی مچھلی ہم کھاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے یہی قول نقل کیا کہ لا ینال العلم براحۃ الجسد، جسم کو آرام پہنچا کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرے محترم مسلمان دوست، تخصص کا دور، ہمیں ایک مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد ہم کو چاہیے کہ تخصص کے مرحلے کی طرف توجہ دیں۔ سلف اس بات میں خصوصی مہارت حاصل کیا کرتے تھے، بلکہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ جبل وافرادهم غیر ثابت، کہ حلال اور حرام کے معاملات کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، اور فرائض کے مسائل کو گہرائی سے سب سے زیادہ سمجھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما معروف تھے ترجمان القرآن، مفسر قرآن۔ تو صحابہ علم حاصل کرنے کے بعد تخصص کی طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ یہ تخصصات کا دور، ہمیں چاہیے کہ ایک مرحلے میں علم حاصل کر کے اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو فرصت کے لمحات انسان کو عطا کرتا ہے ان کو غنیمت جانے اور علم حاصل کرنے میں ہمیشہ لگے۔ اور اسی طریقے سے سلف کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، علم حاصل کرتے تھے کب سے کب تک، بچپن سے لے کر قبر میں جانے تک، کبھی یہ سلسلہ منقطع نہ ہوتا۔ ابو یوسف رحمہ اللہ بستر موت پہ ہیں، بیمار ہیں، ان کے ایک شاگرد ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، ایک مسئلے کے بارے میں اپنے شاگرد سے مذاکرہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ رمی جو انسان کرتا ہے، رمی جمرات پیدل کرنا زیادہ بہتر ہے یا سواری پر سوار ہو کر رمی کرنا بہتر ہے؟ تو پہلے تو جواب دیا کہ پیدل رمی کرنا بہتر ہے، تو حضور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے غلط کہا۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ سوار ہو کر کرنا چاہیے، کہا کہ اب بھی غلط تم نے جواب دیا۔ اس کے بعد خود جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس رمی کے بعد انسان کو دعا کی ضرورت پیش آتی ہے، دعا کے لیے رکنے کی حاجت پیش آتی ہے، وہ رمی پیدل کرنا بہتر ہے، اور جس کے بعد دعا کے لیے وقوف نہ کرنا پڑے وہ سواری پر سوار ہو کر کرنا بہتر ہے۔ یہ مذاکرہ ختم ہو گیا، شاگرد گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو میرے محترم مسلمان دوستو، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں کچھ دور چلے تھے کہ اچانک رونے کی آواز انہیں سنائی دیتے ہیں، یعنی ابو یوسف رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں سلف کا نظریہ کیا تھا کہ اس حال میں بھی ایک مسئلے کا علم لے کر قبر میں جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے جاہل رہ کر انسان قبر میں چلا جائے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور اسی طریقے سے سلف کا یہ طرز عمل علم کے باب میں بہت سارے، ہم فتوے میں جدبازی سے کام لیتے، ہم نے علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد کچھ کتابیں پڑھ لینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی ہو گئے اور فتویٰ بازی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بلکہ یہاں دو معاملات ہیں، ایک معاملہ ہے نااہل لوگوں سے فتویٰ طلب کرنا، نااہل لوگوں سے فتویٰ پوچھنا بذات خود ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، ایک گناہ کا کام ہے۔ مفتی مدینہ ربیع الرائے، ان کو دیکھا گیا کہ ایک جگہ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ کسی نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ ایسے لوگوں سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں اور سوال پوچھ کر جواب مانگ رہے ہیں جو فتوے کے اہل نہیں، فتویٰ پوچھے جانے کے اہل نہیں، اس کے لائق نہیں، ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بعض فتوے کے لیے
جو بیٹھے ہوئے ہیں جن سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے وہ چور اور ڈاکوؤں سے زیادہ جیل میں ڈالے جانے کے زیادہ حقدار ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب آپ تصور کر لیں، اور ربیہ الرائی کا جو قول ہے اس کو ہمارے معاشرے میں آپ تطبیق دیکھیں کہ کن لوگوں سے آج سوال پوچھا جاتا ہے، فتویٰ لیا جاتا ہے، اور جو فتویٰ دینے والا ہے وہ بھی جلد بازی سے کام نہ لے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کئی مہینوں کی مسافت طے کر کے مغرب سے ایک آدمی آتا ہے، سوال کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت معمولی مسئلہ ہے، آپ جواب دے رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغرب کے جن لوگوں کے پاس سے تو آیا ہے انہیں جا کر بتا دے، انہیں کہہ دے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو اس مسئلے کا علم نہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، اور یہ کہنے والے کے لیے یہ تو بہت معمولی مسئلہ ہے، ہلکا مسئلہ ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ دینی علم میں کوئی مسئلہ ہلکا نہیں ہوتا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، جتنا علم ہے وہ بہت بھاری ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہے، اور رب کے پاس کھڑے ہو کر اس کے بارے میں انسان کو جواب دینا، حساب پیش کرنا۔ اسی لیے صحابہ احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، احتیاط کیا کرتے تھے، اس حد تک ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 120 انصاری صحابہ کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی فتویٰ آتا تو صحابی جواب نہیں دیتے، گھماتے رہتے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، یہاں تک کہ وہ سوال دوبارہ پہلے انصاری صحابی کے پاس لوٹ جاتا۔ اتنے احتیاط فتوے کے باب میں میرے محترم مسلمان دوستو، صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف علم حاصل کرنے کے بعد ایک بڑی کمی جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اگر کسی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے کسی مسئلے کے بیان کرنے میں تو اس سے رجوع کرنے میں انسان کو آر محسوس نہیں کرنا چاہیے، غلطی واضح ہو جانے کے بعد العار خیر من النار، مساوات کچھ دیر کی جو شرمندگی انسان کو محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ سے زیادہ بہتر ہے، جہنم کی آگ کے مقابلے میں ہلکی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ بڑے امام، بڑے فقیہ، ظاہرہ کے امام، بلکہ ان کی جو کتاب ہے محلہ، امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی مجتہد ہونا چاہتا ہے، اجتہاد کے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ محلے کا مطالعہ کرے، المحلہ۔ اس بارے کے امام ایک مرتبہ اپنے مخالف سے مناظرہ کر لیتے ہیں اور فصیح اللسان تھے، بات رکھنے کا اللہ نے ان کو سلیقہ عطا کیا تھا، اپنے مناظر پر غالب آ گئے، اپنے ساتھی کے ساتھ خوشی خوشی گھر آتے ہیں، اچانک دل میں اس مسئلے کے بارے میں کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں، کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ انہوں نے اپنی فصاحت لسانی سے اپنے ساتھی پر غلبہ حاصل کر کے مناظرہ جیت گئے تھے اور اعلان پہ ہو گیا تھا، اس میں وہ غلطی کر رہے ہیں، تو اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو جس سے میں نے مناظرہ کیا ہے ان کے پاس واپس چلتے ہیں اور ان کے سامنے ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو ساتھی نے سوال کیا وہ تفعل هذا، کیا تم ایسا کرنے پر تیار ہو، راضی ہو؟ تو کہا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو کل پر نہ ڈالا جائے، کل تک مؤخر نہ کیا جائے، ابھی ہم روانہ ہو ساتھی کے پاس پہنچے اور پہنچتے ہیں اپنے ساتھی کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میں غلطی پر تھا اور آپ درست تھے، صحیح تھے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ابن العربی رحمہ اللہ، ابن العربی مالکی رحمہ اللہ نے اپنے ایک استاد کا واقعہ نقل کیا کہ وہ مصر آئے، انہوں نے دیکھا ایک شیخ مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں اور دوران درس ان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق،
وآلا وواہر کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا، ایلا کیا اور وہار، یہ سارے افعال آپ سے سرزد ہوئی ہے. تو یہ منتظر ہیں بیٹھے ہوئے مجلس میں، اجنبی ہیں، مجلس ختم ہو جاتی ہے تو شیخ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. شیخ نے کو دیکھا، کہا کہ اجنبی ہو، غریب ہو؟ کہا کہ ہاں میں غریب ہوں، اجنبی ہوں. تو کہا، فرمایا کوئی حاجت ہے؟ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلق، کہ آپ نے طلاق دیا، بات درست ہے، آلہ بات درست ہے، لیکن ظاہر یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منکر اور قول زور سے تعبیر کیا، آپ نے ایک کام نہیں کیا. تو وہ شیخ اس اجنبی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. دوسرے دن مجلس پھر جمتی ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، لوگوں سے مسجد بھری ہوئی ہے. تو شیخ درس میں مشغول ہیں، اچانک نظر پڑتی ہے کہ یہی طالب علم اجنبی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. اپنا درس روک دیا اور کہا کہ میرے یہ معلم ہیں، میرے معلم کے لیے راستہ بناؤ. پورے شاگردوں کی توجہ ان کے طرف مبذول ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا. شیخ نے میرا استقبال کیا اور کہا کہ میں نے کل تمہارے سامنے 3 باتیں کی تھی، طلق وآلہ وظاہر. 2 باتیں تو درست ہیں، لیکن تیسری بات غلط تھی، اور یہ غلطی کی نشاندہی اس آدمی نے کی ہے، یہ میرے معلم ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کس قسم کے ان کے دل تھے، کس قسم کا علم کے ساتھ، مسائل کے ساتھ ان کا تعامل تھا. اور آخری بات، میرے محترم مسلمان دوستو، سلف نے کبھی اپنے علم کو سامان تجارت نہیں بنایا، سامان تجارت نہیں بنایا، تکلیفیں برداشت کر لی. بسا اوقات آج ہم خطباء ائمہ کسی کے احسان کے بار کے تلے دب کر مسائل بیان کرنے سے ہچکچاتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. میرے محترم مسلمان دوستو، طلبۃ العلم اور علماء کو چاہیے کہ کبھی دنیا کو مطمع نظر نہ بنائیں، دنیا کے لیے مسائل بیان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں. حق جو حق ہے اس کو بیان کرے، واضح کرے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خلیفہ وقت کے ساتھ اس کے سامنے حق کا اظہار کرتے ہیں، خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے. تو ابن جوزی رحمہ اللہ نے ان کے سیرت میں نقل کیا، واضح کیا کہ جلاد ایک آتا گھوڑے پر سرتا، تھک جاتا تو دوسرا آزا پر جلاد آتا، وہ تھک جاتا تو تیسرا آتا. بلکہ جلاد کہا کرتا تھا کہ اتنے گھوڑے میں نے امام احمد کی پیٹھ پر برسائے ہیں کہ اگر اتنے گھوڑے کسی اونٹ کی پیٹھ پر برسایا ہوتا تو اونٹ مر جاتا، اونٹ ڈھیر ہو جاتا. لیکن امام احمد بن حنبل حق پر ثابت قدم ہے. اور یہی امام احمد بن حنبل جب فتنہ ختم ہوتا ہے تو بادشاہ امیر المومنین متوکل دینار اور دراہم کی تھیلیاں روانہ کرتا ہے. امام احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں کہ یہ فتنہ خلق قرآن سے زیادہ بڑا ہے. اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں پھسل نہ جاؤ، بہت نہ جاؤ. اندازہ لگائیں کہ ہمارے سلف علم اور عمل کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ تھا، کیسا تعلق تھا. علم صرف علم کے لیے نہیں بلکہ انسان عمل کے لیے حاصل کرے، اور اس کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کامیابی کے لیے میں اس علم کو استعمال کروں گا اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے اس علم کو استعمال کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سلف کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعلان ہے کہ اس مسجد کے ایک مصلی عرفان صاحب کی بہن اسپتال میں زیر علاج ہے، ان کی دعا کے لیے درخواست آئی ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اللہم اشفیہا شفاء اللہم اشفیہا شفاء عاجلہ غیر عاجل. اللہ تعالیٰ ہم کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. اور اس کے بعد میں صدارت خطاب کے لیے فضیلت الشیخ عبدالوہاب عبداللطیف جامعہ حفظہ امین صوبے میں کرناٹک اور گوا سے گزارش ہے کہ آپ اپنی صدارت خطاب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وَالرُّزَّ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. حضرات علماء کرام، جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ کس وقت نازل ہوئی. اس پر مجھے کہنا نہیں ہے، اس پہ روشنی ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کا انداز اختیار کیا، اس پر کچھ روشنی ڈالنی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، چادر اوڑھ کر آرام فرمانے والے نبی، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ اٹھ جائیں. یہ آپ کے آرام کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہے. حضرت خدیجہ کے گھر میں آپ آرام فرمانے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر آرام فرمانے والے نبی، آپ کھڑے ہو جائیں. میں اس وقت ہمارے علماء کرام سے، جو سب کے سب نوجوان، بڑی مشکل سے کسی کی عمر 40 سال ہوگی یا اس سے کچھ بڑھ کر کے ہوگی، میں تو ان سب کو نوجوان ہی کہوں گا. آپ کو اس وقت کھڑے ہونا ہے. ملک کے حالات دیکھیے، جماعت کے حالات دیکھیے. ایک وقت تھا کہ اس ملک کی قیادت، امامت، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، علماء کرام کے ہاتھ تھی. یہ نوبت ایسے آ گئی کہ آج علماء کرام معموم ہو گئے. علماء کرام کو کچھ کہتے ہوئے منبر و محراب پر فتویٰ دیتے ہوئے 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے. اگر ہم دوسروں کو دوش دیتے رہیں، اگر ہم دوسروں سے یہ کہتے رہیں کہ ہمیں ہمارا مقام نہیں دیا گیا ہے، مقام کوئی ہم کو نہیں دیتا، ہم کو خود اس قابل بنانا ہے کہ لوگ مجبور ہوں کہ ہم کو آگے بڑھائیں اور ہماری بات سننے پر تیار ہو جائیں، اور ہم منبر و محراب پر کھڑ کر حق کہیں تو کسی کی مجال نہ ہو کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں. اپنے اندر وہ شان پیدا کرنی ہے، وہ غیرت پیدا کرنی ہے. یہ بھی اجلاس منعقد کیا گیا ہے اسی لیے تاکہ ہمارے علماء کرام خائن بنے. ہر قسم کی خیانت،
آپ کے ہاتھ ہو. اس وقت ملک آزاد ہوا. ہندوستان کے کانگریس کے سیاسی جو وزیر صدر تھے مولانا ابوالکلام آزاد تھے پورے ملک کے, اور پنجاب جو سب سے بڑا اسٹیٹ تھا اس کے صدر کانگریس تھے مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ. چاہے تحریک خلافت ہو, ریشمی رومان ہو, کوئی بھی ہو, علماء کرام آگے تھے. جمعیت العلماء ہو, مجلس مشاورت ہو, مسلم پرسنل لا بورڈ ہو, جماعت و جمعیت جو بھی ہے علماء کرام تھے. تو ہم کو اور آپ کو چاہیے یا ایھا المدثر قم فانذر, ہم کھڑے ہو جائیں. ہم کھڑے ہو, ہم کو کھڑے ہونا ہے. اب سستی, کاہلی, اس سب کو چھوڑ کر کے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہم کو آگے آنا ہے. پھر اللہ نے فرمایا فانذر, یہ جو ہمارے خطبات ہو رہے ہیں اس میں انذار, وہ اس میں انذار کا جو وہ پہلو بہت کم ہو گیا ہے. جنت پر, جہنم پر, عذاب قبر پر, حرام اور حلال پر, تجارت کے مختلف جو اصول ہیں ان پر ہمارے خطبات نہیں ہو رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت آسانی سے جس پر کہہ سکتے ہیں 2-4 گھنٹے کی محنت سے خطبہ دے لیتے ہیں. اگر میں یہ کہوں تو شاید ہمارے بعض ان خطباء کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ خطبات جمعہ میں اور اپنے دروس میں آیات نمبر اور حدیث نمبر پیش کرنے کی جو سلسلہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمال ہے. سلف صالحین میں اس کا رواج تھا. اگر ہم نمبر بیان کریں تو اس سے عوام کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کہیں فلاں صورت میں ہے تو عوام کو صورت کا نام یاد ہوگا. آپ کہیں فلاں حدیث کے باب میں ہے تو لوگوں کو, عوام کو باب کو یاد ہوگا. تاکہ ڈاکٹر ذاکر خان صاحب ان کی خدمات پر ہم کو کچھ کہنا نہیں ہے, صورتوں کے نام صحیح نہیں بول سکتے تھے, احادیث کے ابواب صحیح نہیں بول سکتے تھے, وہ نمبر یاد کر کے کہتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ بہت کمال کر رہے ہیں. نمبر سنانا کمال ہے یا صورت اور ابواب کا بیان کرنا کمال ہے؟ ہمارے علماء کرام بھی اگر کسی غیر عالم نے کوئی راستہ اختیار کیا تو اس کو قبول کر لیا. انذار پر کہیے, انذار پر کہنا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام اس وقت جو مساجد اور مدارس کے مدرسین ہیں اور ائمہ ہیں اور مختلف جو انہوں نے معاش کے سلسلے میں راستے اختیار کیے ہوئے ہیں, سب سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ جو بھی ہیں معاش کے لیے آپ نے جو بھی راستہ اختیار کیا ہے, گزارش یہ ہے کہ اپنا تعلق ممبر و محراب سے جوڑ کر کے رکھیں. اگر ہم نے تجارت کی, ممبر و محراب سے ہمارا تعلق نہیں رہا, ظاہر بات ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر پائیں گے اور ہمارا تعلق مطالعے سے ختم ہو جائے گا. اور یہ بات کہوں تو شاید آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ جن مدارس میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے ذمہ داران نے قوم سے عیادت جو کی یہی کہہ کر ملی ہے کہ یہاں جو پڑھ کر جائیں گے تو وہ قوم کی خدمت کریں گے, ممبر و محراب کو سنبھالیں گے, داعی ہیں, اسلام کے دین کے سپاہی ہیں. اگر ہم نے یہ راہ چھوڑ دی, ہم نے اگر یہ میدان چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے کہ آج بہت سے سینٹر قائم ہوئے ہیں اور برادرز کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کی جگہ سنبھال لی ہے اور علماء کرام کے لیے کہیں مقام نہیں ہے. تعریف ہو رہی ہے برادرز کی, تعریف ہو رہی ہے غیر عالموں کی. کیا بتائیں, ابھی گزشتہ جمعہ ہمارے علاقے کے ایک برادر گئے جہاں 2000 آدمی جمعے میں آتے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ شروع کیا. خطبے کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پورا خطاب کیا ختم کر دیا, خلاص. نہ خطبہ حاجہ ہے, نہ فلاں ہے, نہ فلاں ہے, نہ فلاں. کیا ایسی نوبت کیوں آ گئی ہے؟ اور ہمیں اس بات پر رنج ہے, غم ہے کہ ہم علماء کرام کو مقام نہیں دیا جاتا ہے. جتنا وقت ہمارے علماء کرام کے پاس ہے, ائمہ کے پاس ہے, شاید وقت کسی اور کے پاس ہوگا. صبح کی نماز پڑھ کر کے جا کر
جو اصحاب کہف کی طرح آرام کرنے لگے ظہر میں آئے اور پھر اثر پڑ کر گئے اصحاب کہف کی طرح پھر مغرب میں آ گئے. تجارت کیوں نہیں کرتے؟ تجارت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں جانتا ہوں اسی اسٹیٹ کے ایک عالم کو ایک مقام پر انہوں نے تجارت شروع کی، پورے اخلاص سے محنت کی، کوشش کی، قوم کو سدھارا، جماعت پر محنت کی، پڑھایا، بچوں کو تعلیم دی، وقت ضائع نہیں کرتے تھے، برابر محنت کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، دکان کھول لی تھی. تجارت شروع ہوئی، لوگوں نے کہا مولانا اس میں فائدہ کم ہے، فلاں تجارت شروع کیجیے، فلاں تجارت. آج ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ کا مکان خریدا ہے. جماعت خوش ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مولانا خدمت کر رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہو کہ ایک عالم، ایسے بھی لوگ ہیں، میرے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے، کروڑ پتیوں سے، ارب پتیوں سے رہی، کہتے ہوئے میں نے سنا ہے ان مولویوں کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کا ہاتھ اس طرح رکھیں کہ وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ کو کچھ کر دکھانا ہے. تجارت ہم کو کرنی ہے، بڑی برکتیں ہیں. میں اس وقت اگر میرے اپنے حالات شروع کر دوں تو پھر کہیں گے کہ پتہ نہیں علماء کی مجلس میں کیا اپنا ذاتی جو ہے نا زندگی کو پیش کر رہے ہیں. ایسی خطا اور ایسی غلطی میں نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ امامت کے ساتھ، خطابت کے ساتھ، تدریس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ تجارت کے میدان میں آئیں. میں نے بعض علماء کرام کو مشورہ دیا کہ آپ کوئی تجارت کیجیے، کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، آپ کے پاس 2 لاکھ ہے، آپ کے پاس 3 لاکھ ہے، سب مل کر کے کوئی سیٹ کیجیے، چند سالوں کے بعد وہ پھر اس کو فروغ کیجیے، پھر تجارت پہ لگائیے. اللہ تعالیٰ کو فارغ کر دے گا. اس کے بعد نوبت یہ آئے گی کہ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کچھ کہیں گے، ذمہ داران متولیان کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو ٹوکیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے غلط نہیں کہا ہے، کتاب و سنت کے ہوئے میں نے کون سی غلط بات کہی بارے ٹائم، کیونکہ یہ وقت بہت مختصر ہے. یہ جو تربیتی پروگرام جو کیا گیا ہے علماء کرام کے لیے، بہت اچھے خطابات ہوئے. ہمارے بہت سے ہمارے جماعتی اخوان سے ذمہ دار خادم ہونے کے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے احباب ہم کو درس کے لیے بلاتے ہیں، ہم کو وہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. شیخ عبدالحسیب صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ آپ تنہا نہیں جا رہے ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی آئیں گے، اور آپ کی جو چاہنے والے ہیں نوجوان حضرات جو بھی ہیں یا غیر جماعت کے احباب جو آپ کے خطابات سے متاثر ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے شیخ وہاں جا رہے ہیں تو جماعت غلط تو نہیں ہے. آپ تنہا نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہے ہیں. لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا حلقہ درس شروع کیجیے آپ کے اپنی مسجد میں. کہتے ہیں بلا رہے ہیں، ہم وہاں جا کر کے اپنا پیغام پہنچائیں گے. اپنا پیغام وہاں کیا پہنچائیں گے؟ جو حضرات خمینی کو عالم اسلام کا امام مانتے ہوں، جن حضرات کی دوستی شیعہ لوگوں سے ہو، کہتے ہوئے کلیجہ الگ ہو آتا ہے. آج بھی ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے ادارے کے استاد تھے، کئی علماء کے استاد تھے، اپنے آپ کو سلفی تو کہتے تھے، لیکن وہاں جا کر کے خمینی کی مزار پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے دعا مانگی. میں نے ان کی تصویر دیکھی، ان کا انتقال ہوا. آج ہماری زبان سے ان کے اپنے دعائیں مغفرت کے کلمات نہیں آ رہے، نہیں آ سکتے. ان خمینی نواز، ان شیعہ نواز جماعتوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعامل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ وقت کی طور پر آپ کو کوئی عزت مل جائے تو مل جائے، لیکن اس سے جماعت و جمعیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اس سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہم کسی جماعت کے مخالف نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اس اللہ کی زمین پر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم عام ہو. کہنے کے لیے باتیں تو بہت نہیں، کیونکہ اب وقت بہت کم ہے. کہ میں تشکر کے لیے 5 منٹ باقی ہیں. میں ہمارے اپنے علماء برادر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانیں. بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.
یہ سلسلہ اس سے پہلے بنگلور میں علماء کی تربیت کا ہوا، یہ دوسرا پروگرام ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد مختلف اضلاع میں انشاءاللہ علماء کا تربیتی پروگرام، علماء کے تربیتی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو مشورے کے بعد پورے ریاست کرناٹک کے سارے علماء کرام کے لیے بھی انشاءاللہ 1 روزہ یا 2 روزہ انشاءاللہ پروگرام کرنے کا منصوبہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ۔